اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأسفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله العلي العظيم صلوات عزیزان گرامی، مسلسل آپ کی خدمت میں مجالس پڑھ رہا ہوں۔ آج یہ سلسلے کی صبح سے جو مجالس پڑھی ہیں، دوسری مجلس سے 3 مجالس ابھی باقی ہیں، آج 5 مجالس ہیں۔ میں اتنی زیادہ مجالس نہیں پڑھتا، گلا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ میں نے ایک نیا موضوع لیا ہے اور اسے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں نے آپ کے سامنے کبھی نہیں پڑھا۔ موضوع کچھ اور سوچ کے آیا تھا، یہاں پہ آنے کے بعد کسی نے درخواست کی ہے، بانی مجلس نے خود، سید کاظم شاہ صاحب نے مجھ سے چاہا کہ اگر میں ولایت امیر المومنین علیہ السلام کو کچھ پیش کروں تو ولایت پہ میری کئی 100 مجالس ہیں، تو میں نے ایک نیا موضوع لیا، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 ہے قرآن کا، سورہ نمبر 14 ہے، اس میں ایک آیت ہے مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، پاک کلمے کی مثال پاک درخت جیسی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان سے بات کرتی ہیں۔ اور اگر آگے چلے جائیں گے تو جس میں میں مشہور ہوں، مثل کلمۃ خبیثۃ، کہ جو نجس اور پلید شجرہ ہے اس کی مثال بھی اس غلیظ درخت جیسی ہے۔ اب یہ اللہ کے الفاظ ہیں، علی رضا رضوی کے نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ما لہا من قرار، نہ اس کی جڑ ہے، توجہ، اس شجرے کی نہ جڑ ہے اور نہ اسے کوئی قرار، ما لہا من قرار، جو پہنچ گئے انہیں سلام۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پاک کلمے کی مثال پاک درخت جیسی ہے، جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں، جڑ مضبوط ہوتی ہے درخت کی، وہ درخت قوی ہوتا ہے، آسمانوں سے باتیں کرتا ہے، اور جس کی جڑ ہی نہ ہو، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، 60-70% لوگ بولے ہیں، سارا مجمع نہیں بولا۔ عزیزان گرامی، انسان کی اصل اس کے باپ کو کہا جاتا ہے، جو پہنچ گئے انہیں سلام، جو پہنچ گئے انہیں سلام۔
انسان کی اصل اس کا باپ ہے نا حدیث کے اندر، اپنے باپ کو کبھی برا نہ کہنا، وہ تمہاری اصل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو شجرہ خبیثہ ہے اس کی جڑ نہیں ہوتی۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے یا پریشان ہو کے سن رہے ہیں؟ جو شجرہ خبیثہ ہے اس کی جڑ نہیں ہوتی، جڑ نہیں ہوتی۔ چھٹے امام کی روایت ہے، شجرہ طیبہ بنی ہاشم ہے، شجرہ خبیثہ بنو امیہ۔ اب پڑھوں یا موضوع بدل لوں؟ توجہ فرما رہے ہیں تو بھئی آپ کی محبتوں کی خاطر ٹھنڈا ہے۔ عزیزان گرامی، آپ نے یہ جملہ کئی علماء سے سنا ہوگا اور سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے جید علماء فقہاء سے بھی متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے کہا، اور ایک آدھا کلپ چل رہا ہے کسی اور ملک کا بھی کہ جنہوں نے یہ جملے کہے تھے کہ الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین بین الذلۃ والذلہ ہے ہاتھ من الذلہ، ہے ہاتھ من الذلہ۔ امام حسین علیہ السلام کا مشہور جملہ ہے کہ الدعی ابن الدعی، یزید کے متعلق فرما رہے ہیں مولا حسین، الدعی ابن الدعی۔ ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے، الدعی ترجمہ کیا لکھا ہے؟ جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ بڑی ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ مولا حسین فرما رہے ہیں وہ مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے جس کے باپ کا پتہ نہیں۔ میں علی کا بیٹا ہوں۔ توجہ، آواز صاف آ رہی ہے؟ مولا حسین فرماتے الدعی ابن الدعی رکزنی بین اثنتین، مجھ سے جس نے بیعت مانگی ہے اس نے میرے لیے صرف دو ہی راستے چھوڑے ہیں، یا میں تلوار اٹھاؤں یا پھر ذلت دیکھوں۔ ہے ہاتھ من ذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، تلوار چلاؤں گا، علی کا بیٹا ہوں۔ پھر مولا کہتے ہیں او یزید تیرے باپ کا پتہ نہیں، اور تو جس باپ سے منسوب ہے اس کے بھی باپ۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، جن کے شجروں کا پتہ نہیں ہے وہ آل محمد سے بیعت مانگنے آ گئے ہیں، اور مجھے تعجب ہے کہ بعض لوگ مان بھی لیتے ہیں شاید بیعت کر لی ہو۔ میں کچھ کہہ گیا ہوں؟ جو یہ سمجھے نا کہ کسی امام علیہ السلام نے بیعت کر لی اس کا جواب دینے لگا ہوں، سنیں گے نا؟ پریشان تو نہیں ہوں گے؟ 5واں دن ہے میری پابندی اٹھی ہے، میں دن بھی گنوا رہا ہوں۔ 5 دن پہلے میری زبان بندی تھی، زبان بندی سے پابندی اٹھی ہے، دوبارہ پابندیاں لگا لو۔ مردہ جب بولتا کفن پھاڑ کے بولتا۔ اعزان گرامی، جملے کو سن لیجیے گا، کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، اس سے بڑا حوالہ نہیں لا سکتا تھا۔ مجمع ہے؟ چلے گا؟ تو جو وہ افراد جو کہہ رہے ہیں نا بیعت کر لی تھی، خدا کی قسم ذمہ داری سے حوالہ دے رہا ہوں، امامہ نہیں پہنوں گا اگر حوالہ غلط نکلا۔ بعد کتاب الباری صحیح البخاری، بھائیوں کے نزدیک اللہ کی کتاب کے بعد سب سے معتبر کتاب ہے صحیح بخاری۔ کتاب کا نام صحیح بخاری، کتاب الاحکام، باب رجم الحبلہ، جب سنگسار کرنے کے احکام جہاں بیان کیے گئے ہیں۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ میں نے چیپٹر کا نام بھی بتا دیا، کتاب کا نام بھی بتا دیا،
جہاں پہ لکھا ہے، اب سن لیجئے گا، دوسرے خلیفہ کا خطبہ ہے، قرآن کے بعد بھائیوں کی سب سے معتبر کتاب، معتبر ترین خلیفہ ان کے، وہ اپنے اس خطبے میں کہتے ہیں جب خلیفہ بنے، سارے جملے نہیں پڑھ سکوں گا لیکن صحیح بخاری میں لکھے، کانت بیعت ابی بکر فلتتن، جب بیعت کی گئی تو بہت بڑی غلطی تھی، اللہ نے اس کے شر سے بچایا، اور بہت سے لوگوں نے بیعت نہیں کی پہلے خلیفہ کی۔ توجہ، سارے مجمع کی توجہ، خون جگر دے رہا ہوں، طاقت نہیں ہے، پورا گلا چیخ کے پھاڑ کے پیش کر رہا ہوں۔ لم یبایع کثیر من الناس، بہت سے لوگوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی، منہم علی و زبیر، بیعت نہ کرنے والوں میں علی بھی تھا، زبیر بھی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ نہیں بس حیدری بھائی چلتے رہیے گا، پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اتنا بڑا حوالہ دے دیا، آئندہ کبھی بھی کوئی کہے نہ بیعت کر لی تھی، اس حوالے کو پیش کر دیجئے گا، یا صحیح نہ مانو، اور صحیح مانتے ہو پھر بیعت نہ مانو۔ توجہ، تو عزیزان گرامی، بہت سو نے بیعت نہیں کی تھی، ان میں سے ایک مولا علی ہیں، اور تو نام گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، نام سن رکھے؟ مدینے میں بہت بڑے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ خزرج قبیلے کے سردار تھے سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، یہ خزرج قبیلے کے سردار ہیں۔ جب ان سے خلفاء نے بیعت مانگی کہ بیعت کیجئے، کہا نہیں کروں گا۔ تو پوچھا بھئی کیوں بیعت نہیں کریں گے؟ جب سب لوگ بیعت کر رہے ہیں، آپ کا پورا قبیلہ سب سے بڑا قبیلہ ہے، وہ بیعت نہیں کرے گا، تو آپ بیعت کیوں نہیں کر رہے؟ کہا مجھے ابھی غدیر نہیں بھولی۔ توجہ، یہ گلے کا توق نہ بنائیے کہ ہمیں بیعت کو منوانا، بھائی سب اپنے اپنے راستے پہ چلتے رہیے۔ جب بزرگوں نے زبردستی نہیں کی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں، جب بڑوں نے زبردستی نہیں کہ نہیں بیعت ہم منوا کے رہیں گے، جو بیعت نہیں مانے گا اس کے لیے یہ ہوگا۔ صرف ضد تھی تمام کے تمام حکمرانوں کو، تو آل محمد سے، جملہ کہنے والوں مجھے معاف کر دیجئے گا اگر برداشت نہ ہو، سارے حکمرانوں کو اگر ضد تھی تو اہل بیت علیہ السلام سے۔ کیوں؟ انہیں بھی پتا تھا ساری امت بیعت کر لے تب بھی ہمیں اتھارٹی نہیں ملی جب تک یہ بیعت نہ کرے۔ توجہ، انہیں بھی پتا تھا، ان کے بھی دماغ میں تھا، مغز میں تھا، یہ نہیں تو کچھ نہیں۔ توجہ، جو ابھی بھی پریشان ہے، مولانا سید ابو الاعلی مودودی کا جملہ سن لیجئے، میں اب چیخوں گا نہیں تاکہ بعد والی 3 مجالس بھی ہو جائیں۔ مولانا ابو الاعلی مودودی جماعت اسلامی کے بانی ہیں، تو وہ اپنی کتاب مؤسس و بانی ہیں جماعت اسلامی کے، ان سے بڑا نام تو پاکستان میں نہیں ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، وہ اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہے، یہ کسی اور کتاب میں جس میں بھی، سوال یہ نہیں ہے کہ جب ساری امت نے یزید کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ ان کا سوال سمجھ میں آیا؟ وہ کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ جب ساری امت نے بیعت کر لی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ سلامت رہیں آپ جئیں، آپ جئیں۔ ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں سوال یہ نہیں ہے کہ جب ساری امت نے بیعت کر لی تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت کیوں نہیں کی؟ وہ کہتے ہیں سوال یہ ہے جب حسین نے بیعت نہیں کی تو امت نے کیوں بیعت کر لی؟ مودودی صاحب ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کا یہی عقیدہ کہ جب حسین نے بیعت نہیں کی تو امت نے کیوں کر لی، تو میرا سوال جب حسن نے بیعت نہیں کی، جب علی نے
میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ سوالات تو وہی ہیں. سب مل کے جواب دیں گے. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان؟ میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو عزیزان گرامی، آج بیعت کو دفنا کے ہی جائیں گے. سننا چاہیں گے نا؟ آج ہم بیعت کو دفنا کے ہی جائیں گے یہاں سے عزیزان گرامی. اور پھر کربلا میں تو دفنا نہیں سکتے، سقیفہ ہی میں دفنانا پڑے گا. جملے پہنچ رہے ہیں میرے؟ آپ سلامت رہیں. عزیزان گرامی، اب بیعت کا یہ جو سارے افراد نے کوشش کی کہ بیعت مانگتے رہیں، اور ائمہ کو یہی تھا کہ نہیں ہم بیعت نہیں کریں گے. امام حسین کا جملہ مستند ترین جملہ ہے، معتبر ترین کتابوں میں ہے، مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. توجہ، ابھی چلتے رہیے گا میرے ساتھ. لیکن امام حسین علیہ السلام نے نہیں فرمایا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. جملے میرے بچے، میرے نوجوان بچے بھائی اسے باندھ لیں اپنے ساتھ. اب میری اتنی تو سن و سال ہو گیا کہ میں بچوں کو، نوجوانوں کو اولاد کہہ سکوں. عزیزان گرامی، مولا کا یہ جملہ پلے سے باندھ لیجئے. شیعہ سنی علماء نے سب نے نقل کیا. مولا نے نہیں کہا حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. غور سے سن لیجئے، مولا نے نہیں فرمایا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا مثلی لا یبایع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. نہیں کہا حسین، یہ نہیں کہا صرف مولا حسین یزید کی بیعت نہیں کریں گے. مولا نے فرمایا مجھ جیسا، یعنی مجھ جیسا کون؟ معصوم، حجت خدا، ولی اللہ، امام منصوص من اللہ. مجھ جیسے میرے بابا علی، مجھ جیسا میرا بھائی حسن، مجھ جیسا میرا بیٹا رضا، مجھ جیسا میرا بیٹا زین العابدین، اس جیسے کی، مامون الرشید کی، عبد الملک ابن مروان کی، یزید جیسوں کی بیعت نہیں کر سکتا. پھر مولا نے فرمایا زمین، میرے بھائی سلامت رہیں، مولا فرماتے ہیں زمین آسمان سے مل سکتی ہے، زمین تو آسمان سے مل سکتی ہے، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اور یہ جو آج افراد کہہ رہے ہیں کہ جب یزید آیا اور اس نے تلوار رکھی مدینے آنے کے بعد اور کہا کہ سب بنی ہاشم کے لوگ بیعت کریں نہیں تو سب کو مار دوں گا، کیونکہ جان کا خطرہ تھا، مولا سجاد نے بیعت کر لی. تو چلے میں وضاحت دے دوں. پہلی بات، یزید مدینے آیا ہی نہیں تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ، سنیں گے یا پریشان ہو گئے؟ پڑھوں یہ سارا کھل کے؟ اس کے بعد تو پابندی بنتی ہے نا، تو بھی میں بھی پوری حسرتیں نکال کے پڑھوں گا. عزیزان گرامی، میرا چیلنج ہے، یزید نہیں آیا مدینے، فوج بھیجی تھی. ہماری نہیں، دوسروں کی کتابوں سے بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ یزید مدینے آیا تھا. پہلی بات، یزید مدینے آیا ہی نہیں. دوسری بات، جب مولا سجاد نے دربار یزید میں دمشق میں خطبہ دیا تو یزید نے اس وقت کہا تھا سر قلم کر دے جلاد، اس جوان کا سر قلم کر دے. تو مولا سجاد کا شیعہ سنی دونوں تاریخوں میں جملہ درج ہے. امام نے کہا اتحدثنی بالموت، کیا تو مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ میں علی کا پوتا ہوں. القتل لنا عادہ، مر جانا ہماری عادت ہے.
توجہ فرما رہے ہیں؟ میرے جملے پہنچ گئے تھے، دہرانے کی ضرورت ہے؟ مولا فرماتے ہیں القتل لنا عادہ، مر جانا ہماری عادت ہے، مجھے موت سے نہ ڈرا، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں۔ توجہ، مولا یہ اس سے فرما رہے ہیں جس کے اجداد میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے۔ نہیں نہیں نہیں، بھاگے نہیں تھے، تشریف لے گئے تھے۔ توجہ فرما رہے ہیں زیدہ نے کہا تو ہمیں موت سے ڈرائے گا؟ میرے جملے پہنچ رہے؟ وہ امام علیہ السلام اپنے بابا کے قاتل سے بیعت کر لیں گے معاذ اللہ علیہ باللہ؟ عزیزان گرامی، بہت سے لوگ کہتے ہیں یزید کیونکہ شرابی، کبابی، زانی، ساری برائیاں تھیں اس لیے امام حسین اس کی بیعت نہیں کر سکتے تھے۔ یزید اگر تہجد گزار بھی ہوتا، میرا جملہ پہنچ رہا یا نہیں؟ اگر یزید نمازی پرہیزگار بھی ہوتا، تہجد گزار بھی ہوتا، تب بھی حسین علیہ السلام پہ یزید کی بیعت حرام تھی۔ پاک شجرہ کبھی نجس شجرے کے سامنے نہیں جھکتا۔ جانے کے نام ممکن ہی نہیں ہے۔ جانے کے نام میں آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ جو افراد پریشان بیٹھے ان کے لیے بھی بات واضح ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول پہ کبھی سبقت حاصل نہ کرنا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا وَيَذْهَبُ إِيمَانُكُمْ، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ توجہ، میں جملہ پڑھ گیا ہوں، بڑے محتاط انداز سے کچھ کہنے والا ہوں، پہنچ جائیے گا، مجھ سے کہلوائیے گا نہیں۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول پہ کبھی سبقت نہ لینا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ وَيَذْهَبُ إِيمَانَكُمْ، توجہ، تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا اللہ اور اللہ کے رسول پہ۔ اب اگر کوئی کہے کسی نے پیغمبر کو نماز پڑھائی تھی تو قرآن کہہ رہا ہے ایمان گیا۔ اگر کوئی پیغمبر کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گیا کسی بھی جنگ میں، چاہے احد ہو، حنین ہو، جو پشت کر کے بھاگا، آپ سلامت رہیں۔ بھائی مجمع چلے گا ابھی؟ کون کون پریشان ہو گیا؟ کوئی پریشان تو نہیں ہے؟ جملہ سن لیجیے عزیزان گرامی، اللہ قرآن میں فرما رہا، اے ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول پہ سبقت نہ لینا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ایمان چلا جائے گا۔ اور اگر پیغمبر کہیں علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، لحمہ لحمی، اس کا گوشت میرا گوشت، دمہ دمی، علی کا خون میرا خون۔ توجہ، جس نے علی کی بیعت کی اس نے میری بیعت کی، جس نے علی سے صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، جس نے علی سے جنگ کی اس نے پیغمبر سے، جس نے پیغمبر سے جنگ کی ہو وہ رضی اللہ نہیں ہے۔ ابھی تک ہے توجہ؟ کتنوں کو چپ کرواؤ گے؟
فیضان گرامی یہ قرآن بول رہا ہے، پیغمبر اور اس کے اللہ اور اس کے پیغمبر پہ سبقت نہ لو، اور اگر کسی کو خود اللہ نے کہا ہو یہ وجہ اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، اور اس پہ کوئی سبقت لینے کی کوشش کرے تو اوندھے منہ زمین پہ گرے گا۔ میں اردو کا ایک ایسا میں نے جملہ بول دیا ہے، جو اردو اسپیکنگ ہے وہ تو سمجھ جائیں گے، وہ الٹے منہ زمین پہ گرے گا۔ جو علی کے مقابلے میں آتا ہے وہ زمین ہی پہ گرتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ جانے کے نامی اب یہ پاک شجرہ ہے، میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کا شجرہ جناب آدم تک پاک شجرہ ہے، سب کے سب پاک ہستیاں ہیں۔ اگر جملے پہ غور کیجئے گا، تمام اجداد اہل ایمان ہیں، یا نبی ہیں یا نبی کے وصی ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 14 معصومین کے اجداد، آپ زیارت میں بھی پڑھتے ہیں، اشہد انک کنت نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ہم نے نہیں کہا، چھٹے امام نے کہا، اے حسین آپ پہ سلام، آپ کا نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، لم تنجسک الجاہلیت بانجاسہا، کبھی بھی کفر اور رجس کی نجاست نے آپ کو چھوا بھی نہیں۔ توجہ، اللہ نے قرآن میں بھی کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ کا تو بس یہ ارادہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، آپ کو رجس سے نہیں۔ غور کر لیجئے گا، شاید میری بات روشن ہو جائے۔ اللہ نے نہیں فرمایا آپ کو رجس سے دور رکھے۔ اگر اللہ یہ کہتا نا اے اہل بیت اللہ آپ کو رجس سے دور رکھے گا، تو مطلب یہ نکلتا کہ معاذ اللہ اہل بیت رجس کے پاس جانے کی کوشش کریں گے، اللہ دور رکھے گا۔ اللہ نے فرمایا اے اہل بیت اللہ رجس کو آپ سے دور رکھے گا، یعنی رجس آنے کی کوشش کرے گا، میں دور رکھوں گا۔ اب جو اہل بیت سے دور رہے تو مانو نا وہ رجس ہے۔ حضرت کرام یہ پاک شجرہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، یہ پاک شجرہ آل محمد کا ہے۔ 2 جملے حضرت ابو طالب سے متعلق سن لیجئے، کیونکہ میں نے اب اتنی جو بحث پھیلا دی ہے تو مجھے جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام سے متعلق پڑھنا واجب ہو گیا۔ تو آئیے ذرا حضرت ابو طالب کی بھی عظمت کو پیش کر دوں۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات کی حدیث ہے، کافل، یہ صحیح بخاری میں بھی، شیعہ سنی دونوں کتابوں میں، صحیح بخاری میں حوالے آج پکے دے رہا ہوں کہ آپ نے سارے صحابہ کے مجمع میں ایسے 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا، کافل الیتیم کا ہاتین معی فی الجنہ، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ یتیم کو پالنے والا، یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے جائے گا جیسے 2 انگلیاں ساتھ رہتی ہیں۔ ایک عام یتیم کو پالنے والا پیغمبر کے ساتھ جنت میں جائے گا، اور جس نے دنیا کا سب سے عظیم یتیم محمد مصطفیٰ کو پالا ہو، اس ابو طالب کے متعلق آپ سلامت ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی، چند جملے پیش کر رہا ہوں۔ کسی نے مولا کائنات سے کہا، آپ جانتے ہیں نا بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا، آپ سلامت رہیں۔ ایک جملہ پیش کرنے لگا ہوں، مجمع کی توجہ رہے اس جملے کی طرف۔ کسی نے مولا کائنات سے کہا یا علی ابو کا فی النار، علیہ باللہ۔ بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا۔ بنو امیہ تو سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے تو اچھا ہی ہے، دماغ ہی خراب ہوگا۔ پہنچ رہے ہیں تو سلامت رہیں۔ عزیزان گرامی، بنو امیہ کا دور شروع ہو چکا تھا، مولا کے خلاف بغض۔ جناب ابو طالب کے بس ایک ہی جرم تھا، وہ علی کے بابا تھے۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں، بغض علی سے تھا، نکالا جناب ابو طالب سے گیا۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہا یا علی ابو کا فی النار، معاذ اللہ علیہ باللہ، لیکن کیونکہ مجھے جواب دینا ہے، مولا نے جو جواب پیش کیا، یا علی آپ کے بابا جہنم میں۔ مولا نے کہا اما سمعت رسول اللہ یقول علی قسیم الجنت والنار،
کیا تو نے رسول خدا کو کہتے نہیں سنا علی جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے؟ امام شافعی نے بھی اپنے شعر میں لکھا علی جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اگر کسی شیعہ کا بھی عقیدہ نہ ہو، امام شافعی بھی مان رہے ہو تو پھر وہیں چلے جاؤ۔ تو امام نے فرمایا کیا تو نے رسول خدا کو کہتے سنا ہے علی جنت و دوزخ کو تقسیم کرے گا؟ کہ ہاں سنا ہے۔ کہ انا قسیم الجنت والنار و ابی فی النار، میں جنت و دوزخ تقسیم کروں گا اور میرا باپ جہنم میں ہوگا۔ اپنے باپ کی خیر منا۔ اب پہنچ گئے؟ ایشو اور آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو آپ نے قبول فرمایا۔ عزیزان گرامی، جناب ابو طالب کی نگینے کا نقش پڑھنے لگا ہوں۔ امام صادق سے روایت ہے کہ ہمارے جد ابو طالب کے نگینے کا نقش یہ تھا رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے اپنے رب ہونے پہ راضی ہوں، اپنے بھتیجے کے اپنا رسول ہونے پہ، وَبِإِبْنِ عَلِيًّا وَلِيًّا، اپنے بیٹے کے اپنا امام ہونے پہ راضی ہوں۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے جملہ پیش کر رہا ہوں۔ او مسلمانوں، جب علی کے ماں باپ کا علی کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں تو تیرا میرا، میرے جملے پہنچ گئے؟ میں جانتا ہوں میں نے سخت جملے کہے ہیں۔ بس بھئی اگر کسی کو کوئی بات گراں گزری ہو تو معذرت، لیکن جو کچھ میں نے پڑھا ہے میں نے حق پڑھا ہے اور میں اپنے عقیدے پہ قائم و دائم ہوں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ میں جانتا ہوں، اگر بہت سے افراد ریکارڈنگ کر رہے ہیں، کہاں تک بات جائے گی مجھے اس کی پوری، میں جو کچھ پیش کیا اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ آل محمد کا گھرانہ ہے، یہ پاک شجرے ہے۔ عزیزان گرامی، یہ امیہ زادے کیا سمجھیں گے؟ آل ابو طالب کا کتنا شجاعت و شہامت کا مقام ہے کہ عزیزان گرامی بڑے بڑے میدان جنگ سے چلے گئے لیکن کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں۔ جملہ میں کہہ گیا، کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں جب کوفی اور شامی جو یزید کے لشکر کے لوگ سر لے کے گئے تھے تو کسی نے کوفے میں پوچھا تم نے بچوں تک کو مار دیا؟ یہ بچوں کے سر آ رہے ہیں نیزوں پہ۔ اس آدمی نے کہا ہم نے بچوں کو نہیں مارا، یہ بچے بھاگتے ہی نہیں تھے، ایک ایک بچہ اپنے آپ کو پوری فوج پہ گرا دیتا تھا۔ کہ نہ جانے حسین نے کیا سمجھا دیا تھا، انہیں سمجھ ہی نہیں تھی علی کا خون ہے۔
حسن و حسین کا خون، کربلا سے کوئی بچہ بھی بھاگا نہیں ہے۔ میں جملے بڑی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں عزیزان گرامی، مولا سجاد کی بے انتہا قربانیاں ہیں۔ میں ایک جملہ پڑھوں گا اس سے پہلے کہ میں مصائب کو شروع کروں۔ دنیا بھر میں حالات خراب ہیں اور آپ جانتے ہیں ہر آدمی، ہر آنے والی حکومت کہتی ہے ہمارا قصور نہیں، پچھلی حکومت نے سب تباہ کر دیا، خزانے خالی ہیں۔ میں مصائب کے جملے کو پیش کر رہا ہوں۔ ہر آدمی کہتا ہے میں نے برے حالات میں حکومت سنبھالی، خزانے خالی تھے، ملک کا حالات خراب تھے، اور اگر کسی نے عصر عاشور میں امامت سنبھالی، جملے کا ادراک ہوا، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، کسی نے عصر عاشور میں امامت سنبھالی جہاں بابا کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا، پھپھیوں کی چادریں لوگ نیزوں سے چھین رہے، چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، امام کے گلے میں توق ڈالا گیا اور بیمار کا بستر بھی چھین لیا گیا، لوگ بستر بھی لوٹ کے لے گئے تھے، لیکن خدا کی قسم مولا سجاد کا پوری زندگی ایک شکوہ نہیں ملتا۔ امام نے کبھی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ شکر کیا، پروردگارا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، شہادتوں کے بعد بھی جو عزت تو نے ہمیں دی ہے وہ کسی کو نہیں۔ میرے بابا کا سر نیزے پہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، پروردگارا ہم پتھر کھا کے بھی تیری عبادت کر رہے ہیں، اللہ کیوں ان سے سب سے زیادہ محبت نہ کرے، کیوں اللہ ان کو سب سے زیادہ نہ چاہے، جتنی قربانیاں انہوں نے دی ہیں۔ میں آج چند جملے پڑھوں گا، اگر برداشت کر سکیں۔ مجھے بتایا گیا تابوت برآمد ہوگا، مولا سجاد کا جملوں پہ توجہ کیجئے گا۔ مولا سجاد آپ جانتے ہیں نا، ہر عبادت کرنے والا پاک جگہ تلاش کرتا ہے، اور اگر کسی کے سجدوں کی زمین منتظر ہو، اے سجاد مجھے بھی نواز دیجئے ایک سجدے سے، تاکہ روز قیامت میں ناز کر سکوں سجاد نے سجدہ کیا تھا، سجاد کے قدم مجھ پہ آئے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا کے نالین ٹوٹ گئے تھے، پتھروں پہ چلنا آسان نہیں ہوتا۔ جب مولا آئے نا کوفے کے بازار میں کیسے پڑھوں یہ جملے، تو ایک مرتبہ کوفے کے دروازے پہ پہنچے، چاروں طرف سے لوگ پتھر مار رہے تھے اور نعرے لگاتے تھے باغیوں کی بہنیں آ گئیں۔ جناب زینب کبریٰ نے کہا بیٹا سجاد یہ ہمیں پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمارے خلاف لوگوں کو جو پڑھایا ہے وہ اس پہ پتھر مارا۔ اگر دیکھ سکے تو میری طرف دیکھیے گا، اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔ جناب زینب نے پوچھا بیٹا سجاد اس غربت میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیے، ایک سر لٹکا ہوا تھا، سب بیبیاں، اجرکم اللہ، جو بھی بلند آواز سے رو رہا ہے وہ مولا سجاد کی وصیت پہ عمل کر رہا ہے۔ مولا نے فرمایا تھا میرے بابا پہ ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کو روتی ہے۔ کہا مولا کیوں؟ کہ جب بھی میری پھپھیاں روتی تھی انہیں تازیہ نے، اجرکم اللہ، اجرکم، بس بھی مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا، گلے میں طاقت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں کوفے کے دروازے پہ دیکھیے ایک سر لٹکا ہے۔ سب بیویوں نے دیکھا، سر اقدس کو، سر مقدس کو دیکھا، سب بیویاں گزر گئیں، ایک بیوی رک گئی، نام رقیہ بتایا۔ جب ان بیوی نے دیکھا نا ایک سر ہے تو وہ رک گئی، پوچھا مسلم جو آپ پہ بیتی مجھے پتا چل گیا، جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو پتا ہے، مسلم مجھے اتنا بتائیے میرے 2 یتیم بچے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا سجاد نے ایک ایک پھپھی کو سہارا دیا۔ آج مستورات میں کچھ بیبیاں پرسہ لینے ضرور آئیں گے، بس بھی میں تمام کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا۔ مولا سجاد جب مدینے واپس آ گئے تو مولا ہر روز روزہ رکھتے،
جب افطار پہ آپ کا خادم لاتا نا کھانا اور پانی، مولا پانی کو دیکھ کے کہتے ہائے میرے بابا پیاسے مارے گئے۔ خادم کہتا مولا افطار کر لیجئے۔ مولا گرمی بہت زیادہ تھی، مولا آپ نے سارا دن روزہ رکھا، مولا افطار کر لیجئے گا۔ میں کیسے افطار کروں، میرے بابا کو پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ۔ مولا پھر پوری زندگی جب پانی دیکھتے تو پہلے گریا کرتے۔ میں جملے پڑھوں، ایک مرتبہ یہاں تک کہ امام علیہ السلام بالا خانے پہ تھے، ایک آدمی نے کہا مدینے والوں تم لوگ بھول گئے کہ بالا خانوں پہ جانور ذبح نہیں کیے جاتے۔ ایک آدمی نے کہا بھائی کیوں لڑ رہے ہو؟ کہا ابھی بھی خون کا قطرہ مجھ پہ گرا ہے۔ کہا یہ مولا سجاد کے آنسو ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کہ ابھی تک سجاد رو رہے ہیں، میں جب مدینے آتا ہوں مولا سجاد گریا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کیسے یہ جملے پڑھوں گا، مولا کب تک گریا کیجئے گا؟ کہا کہ منہال تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ نبی یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا، انہوں نے رو رو کے آنکھیں گوا دی۔ میرے ایک دن میں 18 یوسف مارے گئے۔ منہال مجھ سے پوچھتے ہو میں روتا کیوں ہوں؟ کہ لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام نے کہا ہاں منہال شہادت ہماری میراث ہے، لیکن منہال ماؤں بہنوں کے ساتھ، پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، شرابی کے دربار میں، منہال یہ ہماری میراث نہیں۔ منہال میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں، یزید ملعون کا دربار نہیں بھلا سکتا۔ جہاں وہ میرے سامنے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ بس 2 منٹ کی زحمت دوں گا۔ تابوت برآمد ہونے والا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا دنیا میں صرف 3 ایسے تابوت برآمد ہوتے ہیں جن سے زنجیریں لٹک رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور سے دیکھا ہے؟ ایک پل بغداد پہ تابوت رکھا تھا جس سے زنجیریں لٹک رہی تھیں۔ جب شیعوں نے پوچھا نا ایک مزدور سے قیدیوں کی زنجیریں کاٹ دی جاتی ہیں، تم نے ہمارے امام کی زنجیروں کو کیوں نہیں کاٹا؟ تو ایک مزدور نے کہا تمہارے امام کی زنجیریں ان کا گوشت کھا کے ہڈیوں میں چلی گئی تھی۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں۔ اور نہیں پڑھوں گا، شاید بعض لوگ برداشت نہیں کر رہے، مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ نہ پڑھیے، سخت مصائب نہیں پڑھوں گا۔ 3 ایسے تابوت جن سے زنجیریں لٹکائی جاتی ہیں، ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، ایک چھوٹی سی بی بی کا۔ شام میں تابوت اٹھا، زنجیروں کے ساتھ ایک بھائی نے بہن کو قبر میں اتارا، بابا اپنی بیٹی کا۔ اجرکم اللہ۔ آخری 3 تابوت چوتھے امام کا۔ جب امام باقر نے لوگوں کو کہا نا میرے بابا کی شہادت ہو گئی، سارا مدینہ جمع ہو گیا، ارے زین العابدین کی شہادت ہو گئی۔ میرا دل کہتا ہے چوتھے امام نے کہا ہوگا اے میرے بیٹے محمد باقر اتنے لوگوں کو نہ بلائیے۔ امام باقر نے کہا ہوگا بابا ہر بیٹے کی حسرت ہوتی ہے، باپ کے جنازے میں زیادہ سے زیادہ لوگ آئے۔ امام زین العابدین نے کہا ہوگا بیٹا میری بھی حسرت تھی، لوگ میرے بابا کے جنازے میں آتے، لیکن ہائے زہرا کا لال 3 دن جنازہ دھوپ میں پڑا رہا، کوئی دفنانے والا